نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، جائیداد، بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی۔ ٹیکس نہ دینے والوں کو مزید پابندیوں میں جکڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نان فائلرز پر 15 پابندیاں لگیں گی۔ جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل۔ وزیر اعظم کی منظوری سے باقاعدہ آرڈیننس لایا جائے گا۔ نان فائلرز ہوشیار ہو جائیں، ایف بی آر نے شکنجہ کس لیا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر دی، لیکن ٹیکس نہ دینے والوں پر پابندیاں بڑھا دی گئیں۔ ابتدائی طور پر جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی لگائی جائے گی۔ مجموعی طور پر 15 پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق جدید مشین لرننگ اور الگوریتھم سے نان فائلرز کی شناخت کی جائے گی۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والے افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے اب بچنے کے لیے معمولی فیس ادا نہیں کی جائے گی۔ پالیسیوں کے تحت نان فائلرز کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا۔ سمگلنگ روکنے کے لیے اہم داخلی مقامات پر آٹومیشن اور افرادی قوت بڑھائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال نان فائلرز سے صرف 25 ارب فیس کی مد میں جمع ہوئے۔ ان افراد سے ممکنہ ٹیکس ریونیو ابھی بھی وصول نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد باقاعدہ آرڈیننس بھی لایا جائے گا۔ کلیم اختر، سٹی 42۔ ایف بی آر قوانین کی پاسداری کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں قابل مذمت۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر موبائل فون سم، بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹنا درست اقدام نہیں۔ پاکستان ٹیکس بار نے چیئرمین ایف بی آر وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا۔ آئرس سافٹ ویئر میں تکنیکی خرابیوں کا بھی ذکر۔ گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ 30 ستمبر سے بڑھا کر 15 اکتوبر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئرس سافٹ ویئر میں تکنیکی خرابیوں کے باعث ٹیکس کنسلٹنٹ اور ٹیکس دہندگان پریشان ہو گئے۔ پاکستان ٹیکس بار نے چیئرمین ایف بی آر اور وفاقی وزیر خزانہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر حکومت کی رٹ چیلنج کرنے والوں کی بجائے قوانین کی پاسداری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ایف بی آر 30 ستمبر تک کسی وجوہات کی بنا پر گوشوارے جمع نہ کرانے والے فائلرز کو سہولت فراہم کرے، بغیر کسی جرمانے اور کارروائی کے 15 اکتوبر تک وقت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ مراسلے میں ٹیکس بار کی گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی سمز، بجلی اور گیس کنیکشنز منقطع کرنے کی بھی مذمت کی گئی۔ خط میں لکھا ہے کہ حکومت کا ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے لیے تاجر دوست اسکیم کو کامیاب نہیں کر سکی۔ لاہور کے 363 موضاع جات میں سرکاری اراضی پر قبضے، سرکاری زمین کی مالیت تقریباً 80 ارب کے قریب۔ قابضین نے سہولت کاروں کی مدد سے ڈیرے ڈال دیے۔ کینٹ، ماڈل ٹاؤن، شالامار میں 5000 کنال زمین پر قبضہ۔ سٹی اور رائیونڈ تحصیل کی 2000 کنال اراضی پر قابضین براجمان۔ واگزار اراضی صوبائی محکموں کو الاٹ کی جائے گی۔ نجی 600 ایکڑ زمین واگزار نہ کرائی جا سکے۔ 5 ماہ سے نجی و سرکاری اراضی واگزاری سست روی کا شکار۔ لاہور کی 363 موضاع جات میں 7000 کنال رقبے پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق 7000 کنال پر قابضین نے سہولت کاروں کی مدد سے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ سرکاری زمین کی کل مالیت 80 ارب روپے سے زائد ہے۔ نجی 600 ایکڑ اراضی بھی واگزار نہیں کروائی جا سکی۔ تحصیل کینٹ، ماڈل ٹاؤن، شالامار میں 5000 کنال زمین قابضین کے پاس ہے۔ سٹی اور رائیونڈ تحصیل کی 2000 کنال اراضی پر قابضین براجمان ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک 48 موضاع جات سے 3974 کنال 12 مرلے سرکاری اراضی قابضین سے واگزار کروائی گئی ہے۔ تحصیل کینٹ کے 14 موضاع جات سے 637 کنال 10 مرلے زمین واگزار کروائی گئی۔ تحصیل رائیونڈ کے 5 موضاع جات سے 264 کنال 11 مرلے زمین واگزار کروائی گئی۔ تحصیل شالامار کے 10 موضاع جات سے 506 کنال 14 مرلہ زمین واگزار کروائی گئی۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن کے 6 موضاع جات سے 1113 کنال 13 مرلہ زمین واگزار کروائی گئی ہے۔ غیر قانونی اسکیموں کا ڈیٹا سرد خانے کی نظر۔ ایل ڈی اے نے ڈیٹا مرتب کرنے کی بجائے مبینہ طور پر چپ ساتھ لی۔ ایل ڈی اے کی کمزور گرفت اور ملی بھگت سے شہر میں غیر قانونی اسکیموں کا دائرہ کار مزید پھیلنے لگا۔ 2 ماہ گزر گئے، اگلے لائے عمل پر پیش رفت نہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیموں کا سر نو جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات صرف کاغذوں تک محدود ہو گئے۔ 2 ماہ گزر گئے، ایل ڈی اے نے غیر قانونی اسکیموں کا ڈیٹا مرتب کر کے فائل کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ
مریم نواز نے LDA کے 3 گھنٹے طویل دورے میں اسکیموں کا اثر نو جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ شہر میں ماسٹر پلان کی خلاف ورزی پر 157 اسکیموں کا انکشاف ہوا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق ریزیڈینشل اور ایگریکلچر اسکیموں نے 50,423 کنال اراضی پر غیر قانونی پھیلاؤ کیا۔ LDA نے وزیر اعلیٰ کو غیر قانونی اسکیموں کو ریگولر کرنے کا وے فارورڈ مانگا تھا۔ LDA نے ڈیٹا مرتب کرنے کے بجائے مبینہ طور پر چپ سادھ لی۔ ذرائع کے مطابق LDA کی کمزور گرفت اور ملی بھگت سے شہر میں غیر قانونی اسکیموں کا دائرہ کار مزید پھیلنے لگا۔ DG LDA کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اسکیموں کی مکمل تفصیلات جلد وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسموک تدارک کے لیے حکومت سنجیدہ مگر انتظامیہ غیر سنجیدہ۔ 14 اینٹی اسموک کیمپس نائب قاصد، فائر مین، جونیئر کلرک کے حوالے کر دیے۔ اینٹی اسموک کیمپس گینگ مین اور مددگاروں ٹیوب ویل آپریٹرز کے سپرد۔ نوٹیفیکیشن میں فوکل پرسن زونل افسران نامزد، افسران ٹریننگ سیشن میں بھی شریک نہ ہوئے۔ سموک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ شہر کے بیشتر اینٹی سموک کیمپس کو نان ٹیکنیکل ملازمین کے سپرد کر دیا گیا۔ شہر کے 14 اینٹی سموک کیمپس کے انتظامات فائر مین، نائب قاصد، جونیئر کلرک، گینگ مین، مددگار اور ٹیوب ویل آپریٹر سنبھال رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن کے نوٹیفیکیشن میں فوکل پرسن زونل افسران کو نامزد کیا گیا تھا۔ لور مال، داتا دربار سموک کیمپ کے انتظامات گینگ مین اور جونیئر کلرک دیکھ رہے ہیں۔ اہم ترین پوائنٹ اردو بازار نائب قاصد اور انفورسمنٹ انسپیکٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ بال ٹاؤن سبزی منڈی سموک کیمپ ہیلپر اور انفورسمنٹ انسپیکٹر کے زیر سایہ ہے۔ مغل پورہ اور رام گڑھ سموک کیمپ کی ذمہ داریاں فائر مین، انفورسمنٹ انسپیکٹر اور جونیئر کلرک کے پاس ہیں۔ ریلوے اسٹیشن سموک کیمپ گینگ مین اور فائر مین کے سپرد کر دیا گیا۔ کوتوالی اور دہلی گیٹ کیمپس کے انتظامات 4 فائر مین ملازمین کے پاس ہیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن و انکوائری فرحان مجتبیٰ نے زونل افسران کو نامزد بھی کیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، لیکن زونل افسران ٹریننگ سیشن میں بھی شریک نہ ہوئے۔ لاہور کو پیرس بنانے کی تیاریاں۔ محکمہ بلدیات نے ترقیاتی پیکج کے لیے 35 ارب مانگ لیے۔ 20 ارب بلدیات ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی۔ بلدیہ شہر کی سڑکیں، نالیاں، گلیاں اور سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرے گی۔ 15 ارب سے واسطہ شہر کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرے گا۔ تمام ٹوٹی سڑکوں کو مرمت کیا جائے گا۔ لاہور کو پیرس بنانے کی تیاریاں۔ محکمہ بلدیات نے ترقیاتی پیکج کے لیے 35 ارب مانگ لیے۔ 35 ارب میں سے 20 ارب بلدیہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی۔ ترقیاتی کاموں میں شہر کی سڑکیں، نالیاں، گلیاں اور سٹریٹ لائٹس کی مرمت شامل ہیں۔ شہر کی تمام ٹوٹی سڑکوں کی مرمت بھی کی جائے گی۔ 15 ارب روپے واسطہ لاہور کے لیے مانگے گئے ہیں، جس سے شہر کا سیوریج سسٹم بہتر کیا جائے گا۔ سینکڑوں مڈل سکولز بھی آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں۔ ہزاروں ایلیمنٹری سکولوں کے سربراہان عہدے سے فارغ۔ تبادلے ہائی سکولوں میں کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تبادلے غلطی سے ہوئے، آج واپس کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں صوبہ بھر کے سینکڑوں مڈل سکولز بھی آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں ایلیمنٹری سکولوں کے سربراہان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ عہدے سے فارغ کر کے سکول سربراہان کے تبادلے ہائی سکول میں کر دیے گئے۔ ایلیمنٹری سکولز میں SST آرٹس کی ایک ہی اسامی ہوتی ہے۔ تمام SST آرٹس ایلیمنٹری سکولز میں بطور ہیڈ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ کے مطابق پالیسی کے خلاف ہزاروں انچارج ہیڈز کو ایلیمنٹری سکول سے فارغ کرنا نا انصافی ہے۔ سکول انفارمیشن سسٹم ایپ نے غلطی سے اساتذہ کے تبادلے کر دیے۔ تبادلوں کے لیے اپلائی کرنے والے اساتذہ کے ٹرانسفر نہیں کیے گئے، جبکہ تبادلے کے لیے اپلائی نہ کرنے والوں کے تبادلے کر دیے گئے۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم نے موقف اختیار کیا ہے کہ تبادلوں کے آرڈر جانچ پڑتال کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے ملازم کے سر سے سرکاری چھت بھی گئی۔ محکمہ صحت کا 106 سرکاری ملازمین کو فوری گھر خالی کرنے کا حکم۔ ڈسپینسر، کلرک، کمپیوٹر آپریٹر، ٹیکنیشین، ڈرائیور شامل۔ کئی برسوں سے مقیم ملازمین کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ فوری متبادل رہائش تلاش کرنا چیلنج بن گیا۔ ڈسپینسر، کلرک، کمپیوٹر آپریٹر، ٹیکنیشین، ڈرائیورز اور نائب قاصد کہاں جائیں گے؟ شہر کے ڈسپینسری اور مراکز صحت کے سرکاری کوارٹرز میں رہائش پذیر چھوٹے ملازمین کے سر سے سرکاری چھت چھیننے کی تیاری کر لی گئی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 106 ملازمین کو فوری سرکاری رہائش خالی کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ڈسپینسر، کلرک، کمپیوٹر آپریٹر، ٹیکنیشین، ڈرائیورز اور نائب قاصد سمیت سرکاری کوارٹرز میں رہائش پذیر محکمہ صحت کے ملازمین کو سرکاری رہائش خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ رہائش گاہ نہ چھوڑنے کی صورت میں ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے اور تنخواہ بھی بند ہو سکتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے محکمہ صحت کے ملازمین ہیلتھ فیسلٹیز سے سرکاری کوارٹرز میں رہائش پذیر تھے، جنہیں اب اچانک خالی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری رہائش فوری خالی کرنے کے نوٹس ملنے پر متبادل رہائش تلاش کرنا ملازمین کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔
लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट सोलर कनेक्शंस की तनसीब में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, जालसाजी से बचने के लिए नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के कवानीन में तरमीम, कंपनी ने दरख्वास्त के साथ स्टैम्प पेपर और अथॉरिटी लेटर लाजमी करार दे दिया। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी की वजह से हज़ारों कनेक्शंस की बिलिंग ना हो सकी। सोलर कनेक्शंस की तनसीब में बेज़ाब्तियों के बायस नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के कवानीन में तरामीम कर दी गई। लेस्को ने सोलर कनेक्शन की फाइल्स के साथ स्टाम्प पेपर, कंपनी का अथॉरिटी लेटर और दरख्वास्त जमा करवाने वाले मुलाजमीन का अथॉरिटी लेटर भी लाजमी करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक कंपनी के मुख्तलिफ दफातर में जालसाजी की बुनियाद पर जारी NOCs की निशानदही की गई। जाली NOCs पर बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी करके तनसीब की गई है। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी की वजह से हजारों कनेक्शंस की बिलिंग नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक कंपनी के मुतअद्दिद दफातर में एक्सटेंशन ऑफ लोड और इंस्टॉलेशन चार्जेस जमा ना होने की भी निशानदही की गई। बाज़ दफातर में प्राइवेट अफराद की मदद से बाई डायरेक्शनल मीटर्स नस्ब कर दिए गए। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी आहतों पर तैनातियाँ रुक गईं। स्कूल एजुकेशन तैनातियों के लिए वज़ीर तालीम के अहकामात के मुंतज़र DPI एलिमेंट्री पंजाब, DPI सेकेंडरी पंजाब में भी तैनातियाँ ताहाल नहीं की जा सकी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इंतजामी अहदों पर तैनातियाँ रुक गईं। ज़राए के मुताबिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इंतजामी अफसरान के तैनातियों के लिए वज़ीर तालीम के अहकामात के मुंतज़र हैं। असातिज़ा यूनियंस का कहना है कि टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर एजुकेशन अथॉरिटीज़ में डेप्यूटी DOs की तैनातियाँ बिल्तवा का शिकार हैं, जबकि DPI एलिमेंट्री पंजाब और DPI सेकेंडरी पंजाब में भी तैनातियाँ नहीं की गईं। वाज़ेह रहे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 माह कबल तकर्री का अमल शुरू किया था। तारीख में पहली बार इंतजामी अफसरान की तैनाती के लिए तहरीरी टेस्ट मुनक्किद करवाई गई थी। शहर भर के खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर ये रिपोर्ट देखिए। बाग के इलाके अयूब रोड में नस्बशुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी अदम तवज्जी और गफलत की बेंच चढ़कर गैर फ़आल हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाके में साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि मौजूदा हालात में आम आदमी के लिए पानी खरीदना मुश्किल है और रोजाना 200 रुपए तक का पानी खरीदना पड़ता है। पानी कभी आता ही नहीं है इधर, जब बिल आना हो बर्ड से लाते हैं। 700-800 रुपये दिहाड़ी है, ऊपर से बिलों ने जान निकाली हुई है। आ जाके ये ना इनका पानी साफ मिल नहीं रहा। जब भी लेना हो पानी बाहर से जाते हैं, 200 रुपये का पानी हमारा रोजाना का बाहर से आता है। तो वो आम बंदे की जो ज़िंदगी बहुत मायूसी ने की हुई है। लोगों की ज़रूरती चीज़ें हैं वो उसको देखें, हम लोग इसको नोटिस करें। गुलबर्ग गालिब मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फ़आल है। अहले इलाका का कहना है कि गुज़श्ता कई माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की सप्लाई बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। शेरशाह कॉलोनी शादमान का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामिया की गफलत की बेंच चढ़कर बंद हो गया। नलकी और मशीनरी लगी होने के बावजूद भी इलाका मकीनों को साफ पानी मुयसर नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी भरने आते हैं लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त देने के बाद भी फिल्ट्रेशन प्लांट फ़आल नहीं किया गया। सिंहपुरा शेरशाह रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल हो गया। मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से प्लांट पर पानी की सप्लाई बंद है। पानी के हसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। अहले इलाका ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया। विंडसर पार्क इचरा में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 3 साल से गैर फ़आल है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे नलके भी नाकारा हो गए। प्लांट की टाइल्स भी बदहाली का शिकार हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। अहाते में जमा सीवरेज के पानी के बायस ताफुन का राज है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत का मुतालबा किया है।